جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احسن بھائی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ساحل الدین صاحب کا، کیونکہ اس وقت معاشرے کے اندر بہت بڑا امپیکٹ ہے، تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ان کی پازیٹیوز اور نیگیٹیوز تو یہاں پہ ٹیبل پہ آ چکے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا پازیٹیو اس وقت کام ہے نا، جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ہے، وہ ہے مسلم آئیڈینٹی کے اوپر۔ مسلم آئیڈینٹی جو ہے نا، وہ اس وقت اسٹیک کے اوپر ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جتنے بھی علوم آ رہے ہیں اس وقت، اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں نا، مسلم آئیڈینٹی اس وقت اسٹیک پہ ہے۔ یعنی آپ بینگ بینکر، آپ بینکر بن جاتے ہیں تو مسلم آئیڈینٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ انڈسٹریلسٹ بن جاتے ہیں اور نیچے استحصال ہو رہا ہے، مسلم آئیڈینٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ان کی اس وقت زیادہ آگے جا رہی ہیں۔ یعنی نیگیٹو چیزوں میں ابھی آپ نے ایک ویڈیو چلائی تھی یہاں پہ، تو وہ چیچا وطنی سے بندہ تھا، اس نے کہا وہ چیچا وطنی کے لوگ 2 نمبر ہوتے ہیں یا 2 نمبریاں پھیلا رہے تم لوگ، یہ باقاعدہ اس نے بھی یہاں ویڈیو کے اندر ساحل صاحب نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو نا اگلے بندے کو اس طرح نہیں گرا نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علماء جو بھی ہیں، غلط بھی ہیں اچھے بھی ہیں، ان کو ہر وقت یہ نہیں کہنا چاہیے مولوی 2 نمبر، مولوی 2 نمبر۔ باقاعدہ یہ لفظ ان کے ہیں، میرے ورڈز نہیں ہیں، یہ انہی کے ورڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ علماء کے پول میں کودتے ہیں نا، تو آپ کو پھر ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ پھر آپ کو کہیں گے ذرا با کی کوئی گردان سناؤ، آپ کو نہیں آئے گی تو وہ کہیں گے پھر آپ نے ٹارگیٹ کیوں کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو علماء پھر ان کو چیلنج کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، اور علماء بھی چیلنج کر رہے ہیں ان کو ان حوالوں سے۔ فار ایگزامپل یہ ابھی ایک ویڈیو بھی دکھائی، اس کے اندر بھی یہ پارٹ تھا کہ جناب اب کسی کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑو، لیکن سیرت کے اندر سے ہی میں اگر آپ کو وہ واقعہ سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سردار کے لیے لوگوں کو کہا، ٹھیک ہے، قم سیدکم، ٹھیک ہے، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ کل میں کسی ایک جگہ پڑھا ہی رہا تھا سیرت النبی کی کلاس، تو بنو قریظہ کے فیصلے کا وقت آیا۔ ٹھیک ہے، بنو قریظہ کے جس وقت فیصلے کا وقت آیا تو سعد بن معاذ کو نبی علیہ السلام نے بلایا کہ وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ حلیف بھی تھے اس جیو ٹرائب کے، تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کا فیصلہ قبول کریں گے۔ تو وہ زخمی حالت میں جب لے کے آئے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت آرڈر دیا قوم سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پہ کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی آتا ہے، وہ اس کو پریز کرنے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ساحل الدین صاحب کی ویڈیو آپ کو ان کا بندہ کوئی شو کر دے گا کہ یار یہ تو نبی علیہ السلام نے فلاں حدیث کے اندر منع کیا ہے، تو آپ کو اس حدیث کے اندر کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، وہاں پہ کیا کانٹیکسٹ تھا۔ تو ایک حدیث پڑھ کے آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ آپ کسی کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی لگائے گا علماء کے پول میں کودے گا تو ہم اس کو دکھا دیں گے کہ سیرت النبی جس کا آپ بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ اس سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس سے پھر فیصلہ بھی کروایا۔ پھر اسی طریقے سے جو اس وقت بہت بڑا ان کا ایشو اور بھی چل رہا ہے، دیکھیں پازیٹیو چیزیں ساری ان کے سامنے آ گئی، اور میں خود پرسنلی ان کی بہت ساری پازیٹیو چیزوں کو باقاعدہ ویڈیو کے اندر سامنے لے کے آتا ہوں، لیکن جو نیگیٹو چیزیں اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا، وہ عورتوں کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگوں نے عورتوں کے حوالے سے تو بات کی کہ گروپس میں بھی ہیں اور یہ مسئلے مسائل اس سے خراب ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت خطرناک مسئلہ جو ہے نا، 2-3 عورتیں ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر یا نبی علیہ السلام کی سیرت سے ریلیٹڈ، جن کو مس یوز کیا جاتا ہے، سیدہ خدیجہ کو، پھر سیدہ نسیبہ کو، ٹھیک ہے، یا جنہیں ام عمارہ کہتے ہیں۔ یہ 2 پرسنالٹیز ہیں، ان کو یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ساحل الدین صاحب بھی یوز کرتے ہیں ان 2 پرسنالٹیز کو۔ اور تیسری پرسنالٹی ان کا مجھے نام بھی نہیں پتا، آپ کو بھی کسی کو اس کا نام نہیں پتا ہوگا، ان کو بھی وہ یوز کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی فائنانس منسٹر عورت تھی، حضرت عمر نے فلاں بازار کے اندر ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی فلاں عورت کی۔ یہ چیز جب آپ پروپیگیٹ کریں گے کالج یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو وہاں اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جو یہ لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں ان کو کل کو جا کے ایڈمنسٹریٹو پاورز کے اندر جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ آپ مجھے کسی ایک عورت کا نام بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کسی جنگ کے اندر اپوائنٹ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی یہاں پہ ڈیبیٹ بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ کافی لمبی بات جائے گی۔ سیدہ خدیجہ
اگر پہلے قافلے کرتی تھی ارینج لیٹ سے فار دا سیک آف آرگومنٹ، کیا ان قافلوں کے اندر سیدہ خدیجہ جاتی تھی؟ مکہ سے باہر نکلی سیدہ خدیجہ؟ نہیں نکلی. سیدہ خدیجہ کے بعد آپ چلتے ہیں ام عمارہ کے اوپر، یا جن کو نسیبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سیدہ نسیبہ جو ہیں وہ غزوہ احد کے اندر پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، ادھر سے خالد بن ولید اٹیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر سمجھ لیجیے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیفٹ رائٹ کے اوپر موومنٹس کی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہوئی. نہیں تو کسی جگہ پہ بھی کسی عورت کا بھی آپ دکھا نہیں سکتے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان کو تیار کرو، ہم نے جنگ ہونی ہے، ان کو تیر اندازی سکھاؤ، ان کو فلاں چیز سکھاؤ، فلاں چیز سکھاؤ. نہیں کیا ایسے. ایون عبداللہ بن ابی نے جس وقت مشورہ دیا احد کے حوالے سے کہ ہم لڑیں گے جناب شہر کے اندر، عورتیں بچے اوپر سے پتھر ماریں گے، تو نہیں اس چیز کو قبول کیا گیا. تو اس لیے ایک دو ایگزامپلز جو ہیں نا ان کو لے کے ہم اس طرح جب معاشرے کے اندر، اور ہم بیٹھے کالج یونیورسٹیز کے اندر، تو ہم سمجھ لیں کہ وہ سارا جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے کہ مکے سے باقاعدہ گروپس بھیجے، یا مصعب بن عمیر کو بھیجا ایز اے مقری، یا پھر وہاں پہ پڑھانے کے لیے قرآن پاک. تو کوئی عورت گئی تھی وہاں پہ؟ آپ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ نہیں گئی تھی. ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہاں پہ بھی بیویاں ساتھ گئی تھیں. یہ نہیں ہوا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کر کے بھیج دی گئی کہ یہ جائے یہ اس طریقے سے کرے. تو یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا فلا ہے، جو ان کے قریب ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اب اگر یہ اتنے سارے فلاز جو میں نے 2-3 آپ کو گنوا دیے، قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، ٹھیک ہے. قرآن سائنس کی بک نہیں ہے. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ جادوئی کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، ٹھیک ہے. کسی نے بھی عرب کے اندر سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تو جناب سائنس کی بات ہے. حالانکہ اس وقت بھی رومنز اور پرشین سائنس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے تھے. آج کسی ایتھیسٹ کے سامنے آپ کسی آیت کی تشریح کر کے نا یہاں ہارڈ واٹر نکل رہا ہے، یا یہاں سے جو ہے وہ فلاں چیز سائنس کی یا میٹا فزکس کی پروو ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو فوری طور پہ نبی علیہ السلام سے بھی 100 سال پیچھے 200 سال پیچھے جو ہے نا رومنز پرشین سے چیز نکال کے ایتھیسٹ دکھائے گا کہ یار یہ بات تو فلاں نے بھی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن نے وہاں سے کاپی کی ہے. نہیں، قرآن از ناٹ بک آف سائنس. قرآن انسان کو بنانے کی کتاب ہے، جو آگے سے پھر سائنس یا جو مرضی علوم کے اوپر جائے. مولانا مودودی سے بھی یہ سوال ہوا تھا سائنس کے حوالے سے کہ یہ سائنس کی فلاں تھیوری فلاں چیز قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہے. انہوں نے فوری اس چیز کو نیگیٹ کیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس طریقے سے اگر آپ پروف کریں. آپ کو پتہ ہے ہارون یحییٰ کا نام سنا ہوگا کسی نے، ٹھیک ہے، لڑکیاں بٹھا کے کرتا تھا. اس کا کام پتہ کیا تھا؟ اس کی کتابیں پڑھ لیں قرآن اور سائنس کے اوپر آپ، ٹھیک ہے. تو آج اس کا حال کیا ہوا، اس کا اینڈ کیا ہوا؟ تو قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس. آپ اگر آپ کا دل کرتا ہے ان چیزوں میں کریں قرآن پاک کے عجائبات تو قیامت تک جاری رہیں گے، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. اگر آپ سائنس کے حوالے سے کرنے لگیں گے سائنس آپ کو ڈیفیٹ کر دے گی. ہم قرآن نے کہیں پہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ سائنس کی بک ہے. اور عمران نظر حسینی صاحب کی بات بھی ہوئی، انہوں نے ایک بڑا زبردست کانسیپٹ دیا تھا. اس کانسیپٹ کے اوپر نہ تو سائل دین آ سکے نہ کوئی اور جماعت آ سکے. انہوں نے مسلم ولیجز کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی ٹیریٹریز بنائیں، اس کے اندر اپنی کرنسیز جو ہیں اپنے حوالے سے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. وہ کام نہیں ہو سکا کسی بھی جماعت کی طرف سے، ٹھیک ہے، صحیح. لیکن بہرحال وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے انالیسز بالکل ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں کام ہو سکا. سائل الدین صاحب کی آخر میں ایک پازیٹیو بات کر کے میں اینڈ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک اور بھی کنسیپٹ دیا نا، وہ یہ مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اتنے سال آپ کا بچہ جو ہے وہ میٹرک 10 سال، یہ پیچھے سے بھی 2 سال اس نے پلے گروپ نرسری وغیرہ میں لگاتے ہیں، آگے بھی یعنی 12-13 سال اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے بننا کیا ہے، ٹھیک ہے. کتنا بڑا مطلب ہے. اور دوسری طرف علماء کی طرف آپ دیکھ لیں، علماء جو ہے وہ ان کو تو پہلے دن سے پتہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے عالم بننا ہے. حافظ قرآن بننے جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے میں نے حافظ قرآن بننا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی چیز اتنی میسمرائز ہے، اتنی سکیٹرڈ ہے، یعنی سائل الدین صاحب کی ہستی کی صورت کے اندر، کہ ان کے اندر اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ آپ گھنٹہ ہمیں کہیں تو ہم اس کے اوپر بولتے رہے جو ان کے اوپر فلاز چل رہے ہیں. لیکن اتنی زیادہ سکیٹرڈ چیزیں ہیں، اس کی بجائے اس کی دوسری طرف پریکٹیکلی آپ دوسری جماعتوں میں دیکھیں، جماعت اسلامی میں دیکھیں، تنظیم اسلامی میں دیکھیں، شبان المسلمین میں دیکھیں، کتنی زیادہ آپ کو مینیج چیزیں نظر آئیں گی.
یعنی آپ کو ایک طرف تو ہے ایسے بکھرے ہوئے کاغذ نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو لائبریری بنی ہوئی نظر آ رہی, تو آپ کیا کاغذوں کے اوپر جائیں گے یا لائبریریز کے اوپر جائیں گے؟ خود سوچے نا. تو اس لیے اس حوالے سے وہ صرف ایک سمجھ لیجیے ماڈرن اس زمانے کا, جن لوگوں نے, جو لوگ پچھلے 20 سال کی ہسٹری پاکستان کی جانتے ہیں, ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے آج سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے زید حامد کا زمانہ تھا. وہی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا وہ کالج اور یونیورسٹیز میں جایا کرتا تھا اس وقت. ہم نے خود اس کے لائیو سیشنز سنے ہوئے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر, لیکن ایجنسیز نے اس کے 1-2 پوائنٹ رکھے ہوئے تھے, ویک پوائنٹ. جیسے ہی اس نے اعلان کیا کہ جناب ہم تکمیل پاکستان کریں گے, 23 مارچ کو فلاں جگہ پہ ہمارا ہوگا, فوری انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یوسف قذاب تھا اس کا لیبل لگا کے اس کی ساری تحریک فارغ کر دی. اس کی سی ڈیز بکا کرتی تھی, براس ٹیگز, جس طرح ان کا سورس کوڈ ہے ان کا براس ٹیگ ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. جو زید حامد صاحب کا کہاں گئے, کہیں پہ نظر نہیں آتی, ببل برسٹ ہو گیا, کیونکہ ان کی جماعت نہیں تھی, تنظیم نہیں تھی, کوئی سیٹ اپ نہیں تھا. یونیورسٹیز کی حد تک کرنے کا ان کا کام پرفیکٹ ہے جو یونیورسٹیز کے اندر وہ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ جا کے یہ اگر آپ تالیاں رکوا سکتے ہیں وہاں پہ اپنے لیے کھڑے ہونا رکوا سکتے ہیں, تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈلی لڑکیاں یہاں آ جائیں, لڑکے ادھر آ جائیں. یا پھر نماز کی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنا ہے تو سیرت آپ کہتے ہیں پڑھانے کا, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور پہ آگے بندے ہوتے تھے, پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. آپ اس طرح بھی کروا سکتے ہیں. آپ اپنے لیے اگر یہ کام کر سکتے ہیں, تالیاں بجوانا بند کروا سکتے ہیں, یا یہ کام کروا سکتے ہیں جو آپ کے بس میں, آپ وہ تو کریں. لیکن جب آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور اس کی بجائے آپ ایک مخلوط معاشرہ اور یونیورسٹی کا کلچر ہے اسی کو سپورٹ, اسی کو پرموٹ, علماء کو نگیٹ کر رہے ہیں اور ساری تنظیموں پہ پانی پھیر رہے ہیں. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو اسٹرگل ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ کمنٹ کر دیا کہ انہوں نے کیا کر لیا, کون سی خلافت لے آئیں گے, کون سی لے آئیں, یعنی ایک جی کہاں گیا ان کا انقلاب. یعنی آپ پھر اگر آپ سید قطب کا نام لیتے ہیں تو آپ ان کو بھی بولیں کہ کہاں گیا ان کا انقلاب, کہاں گئے ان کی اخوان, ٹھیک ہے. ایک جنرل سی سی نے ساری اخوان تباہ کر کے رکھ دی. یعنی یہ ابھی تو ریسنٹ بات ہے نا, یہ پچھلے 5 سال 10 سال پہلے جب ان کا اپنا صدر بھی آیا تھا مرسی, کہاں گیا, ان کے پاس تھی نا ساری پاور. اتنی پاور تو آج تک جماعت اسلامی بھی نہیں گین کر سکی. لیکن اچھی بری چیزیں ہر جماعت میں ہیں. جماعت اسلامی کے اوپر ہم ان کی اچھائیاں گنوانا شروع کر دیں وہ بھی آپ کو اتنی ملیں گی, ٹھیک ہے. یعنی اس وقت اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو جماعت اسلامی پریکٹیکلی جو کام کر رہی ہے اسمبلی کے اندر, ان کا صرف ایک سینیٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک سینیٹر ہے صرف جو کام کر رہا ہے. تو اب ہم اس ایک سینیٹر کی بیس پہ یہ نہیں کہیں گے کہ جمہوری نظام بھی بیسٹ ہے یا جمہوریت کی اسٹرگل ہی بیسٹ ہے. نہیں, وہ اگر اس سسٹم میں رہتے ہوئے تھوڑا بہت ایسے اچھل رہے ہیں تو وہ ادھر تک ہی رہے گا, بس یہ خبریں لگتی رہیں گی ایسے ہی. ڈاکٹر عافیہ آ نہیں جائے گی, ڈاکٹر عافیہ آج سے 20 سال پہلے کی غائب ہے. تو وہ آپ اچھل رہے ہیں صرف سوشل میڈیا اور وہ بس ختم, بس تھوڑے دنوں بعد یہ بات ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے جو چیزیں اسکیٹرڈ ہیں ان کے پاس کوئی اپنا روڈ میپ نہیں ہے, آپ ان کے پاس نہ آ جائیں. لیکن جو مطلب ہم کوئی بھی یہ نہیں آج کے دور میں کہہ سکتے آپ سننا بند کر دیں. جو چیز یہ علم اور یہ جو چیزیں ہیں یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے, جہاں سے آپ کو ملے لے لیں. لیکن ان کے پیچھے اپنا وقت, اپنی قوت, اپنی دن, اپنی رات برباد آپ کر دیں گے کہ رات ساری آپ جو ہے وہ اس کا لائیو پوڈ کاسٹ یا لائیو ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں اور صبح فجر میں اٹھ ہی نہ سکیں, تو وہ تو آپ کو تباہ کر دے گی. اور آپ کا ٹائم اتنا قیمتی ہے اس وقت, یہی ٹائم آپ کسی اور پازیٹیو چیزوں میں کھپائیں. سنیں اس کو, کوئی بندہ منع نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو, مطلب ساحل الدین کے حوالے سے میں نے خود اس سے بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں سیکھی ہیں. لیکن اگر آپ علمی لحاظ سے بات کریں گے تو آئی ایم سوری, وہ علمی لحاظ والے بندے نہیں ہیں, وہ ایکٹیویزم کو پرموٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ آپ لوگ ایکٹیو ہوں دین کے حوالے سے, وہ ان سے لے لیں. ایکٹیو ہوں, اپنی اسکلس کو, اپنی اسٹرگل کو کسی اچھے جگہ پہ لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اسٹرگل میں برکت دے. وہ آپ کسی بھی جماعت میں لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, اگر آج ساحل الدین صاحب اس لیول کے اوپر جا کے اپنی جماعت کا اعلان کر دیتے ہیں, ایک روڈ میپ دے دیتے ہیں, اور تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ پھر ان کو دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں کہ کیا یہ وہی کام کر رہے ہیں جو کرنے کا ہے, کیا یہ سیرت سے ثابت ہے چیزیں, کیا سنت سے ثابت ہے چیزیں, یا پھر سیرت سنت سے نہیں بھی ثابت تو کیا یہ انہی کے ایجنڈے کے مطابق آج سے 5 سال بعد کچھ تبدیلی کر دیں گے. جو اس وقت ساحل الدین صاحب کہہ رہے ہیں وہ اسے تبدیلی
صرف اور صرف کالج یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں نا اس وقت اچھل رہے ہوتے ہیں لڑکے، ایک طرف لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ دوسری نیگیٹو سائڈ پہ اچھل رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف پازیٹیو بھی ہوتے ہیں وہاں پہ، جن کو تبلیغی جماعت والے بھی اپنے کیپچر کر لیتے ہیں یا پھر جمعیت والے بھی ان کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو تبلیغی جماعت سے بھی فارغ ہوتے ہیں، جو جمعیت سے بھی فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کسی نے پکڑنا تو ہے ان کو، تو وہ کون پکڑے گا؟ وہ ساحل الدین صاحب جیسے کوئی بھی سوشل میڈیا کوئی بھی نیم ہے نہیں، یوتھ کلب ہو گیا، یہ جو بھی ہو گیا، وہ انہوں نے ان کو کیپچر کر لینا کیونکہ ان کی جگہ ہے، ان کی مارکیٹ ہے وہاں پہ۔ آپ شبان المسلمین ہو، یہ اپنا جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اگر آپ لوگوں نے کالج یونیورسٹیز کے اندر پینیٹریٹ نہیں کیا تو کالجز اور یونیورسٹیز وہی چیزیں نکالیں گی جو آپ کے سامنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، اور چند لوگ صرف ہم جیسے جو ہیں وہ کڑتے چلتے رہیں گے کہ ٹی وی پہ یہ اشتہار کیوں آ گیا، ٹی وی پہ یہ کیوں آ گیا، عافیہ صدیقی یہ وہ، یہ روتے رہیں گے، اور کوئی اس میں کسی حوالے سے نہ تو ساحل الدین صاحب چینج لے کے آ سکیں گے، نہ ہی یہ جماعتیں چینج لا سکیں گی، کیونکہ پریکٹیکلی اس طریقے سے آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ ابھی آخری بات، سوری کافی لمبا ہوگی بات، میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ساحل الدین صاحب کے حوالے سے ہی شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہو، یہاں ایک ویڈیو چلی تھی نا جس میں ایک وائٹ پگڑی والا بندہ بیٹھا ہوا تھا ساحل الدین صاحب کے ساتھ ہی، فیضان بھائی، ٹھیک ہے، فیضان بھائی جو ہے وہ بھی ساحل الدین صاحب سے بہت زیادہ امپریس تھے، راجہ فیضان صاحب پنڈی کے، البلاغ کے نام سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ساحل الدین کے ساتھ بہت زیادہ ان کی تھی، یعنی ایون ان کو میڈیا پارٹنر سمجھا جاتا تھا ساحل الدین صاحب کا۔ جس دن ساحل الدین صاحب کے اس میڈیا پارٹنر بھی ڈکلیئر ہوا، اس کے کوئی میں حالت 2-4 مہینے بعد ان کو اٹھا لیا ایجنسیوں نے، ٹھیک ہے، یہ رمضان سے پہلے ہی اٹھایا تھا، ان کو اٹھا لیا تقریباً 2 مہینے شاید غائب رہے، 3 مہینے، ٹھیک ہے۔ ساحل الدین صاحب نے آئی ایم ایس کے اوپر ایک میسج نہیں کرنا پسند کیا کہ یار یہ ایک بندہ میرے سے انفلوئنسر تھا، میری سپورٹ کرتا تھا، میری ویڈیو شیئر کرتا تھا، میری ویڈیو شوٹ کرتا تھا، میرے اس کے ساتھ کئی سیشنز ہیں، ایک میسج نہیں کیا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ادھر ہی ابھی بھی ذہن میں آئی کہ دوسری طرف یہ شبان المسلمین والے خالد عباسی صاحب ہیں، ان کی اپنی جماعت کا بھی بندہ نہیں تھا، حسان نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، فوری اس کے لیے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا بھی یوز کیا اور دوسرے فورمز کے اوپر بھی آواز اٹھائی، حالانکہ اس وقت وہ شبان سے اس کا ڈائریکٹ اس کا تعلق نہیں تھا، تنظیم اسلامی کا وہ رکن تھا، اس کے لیے آواز اٹھائی کہ یار یہ ہمارا ایک مسلمان ہے، نہیں اٹھائی تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ مطلب چیزیں پھر اس لیول تک چلی جاتی ہیں کہ جب آپ غائب ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی نہیں آتا، تو اس وجہ سے وہ پھر بعد میں ہوا ہوگا۔ آپ فیضان صاحب چھوٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ کیسر احمد راجہ نے اس کی کیسے ہیلپ کی تھی یا اور کسی بندے نے کیسے ہیلپ کی تھی۔ مجھے بھی اس نے شکریہ کے لیے فون کیا کہ یار آپ نے مجھے پتہ چلا آپ نے ہماری سپورٹ کے لیے، مطلب 500-600 لوگوں نے دیکھ لیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ مطلب میں نے اس کی چھڑوانے میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن مجھے اس نے اسپیشلی تھینک کرنے کے لیے کیا کہ یار میں آپ کو نہیں جانتا، آپ نے کیوں میرے لیے پھر ایسے الفاظ یوز کیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ وہاں مسلمان بھائی تھا، مسلمان ایک باڈی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ساحل الدین کو اٹھایا جائے، چاہے وہ کیسر احمد راجہ کو اٹھایا جائے، کسی کو بھی اٹھایا جائے، مطلب ہمارا مسلمان بھائی ہے نا، دوسری جماعت میں ہے تو کیا ہوا، لیکن ساحل الدین صاحب کی بات میں نے آپ کو یہاں پہ اسکیٹرڈ فارم میں رکھی کہ ان کی نہیں ہے اس چیز پہ فوکس، بندہ گیا تو جاتا ہے تو جائے پھر ہے۔ کوئی ایک ویڈیو مجھے آپ بتا دیں انہوں نے اس پہ اوپر ریکارڈ کروائی ہو ویڈیو، ٹھیک ہے، وہ تو دیکھیں نہیں، مجھے یہ بتائیں یہ تو کسی نے کر دیا نا سوال، اسپیشلی اس کے لیے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی انہوں نے؟ یہ تو کوئی بھی مثال ہے، اب عمران خان بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے، وہ اس کی بات نہیں کر رہا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، اور پاکستان کی ایک لبرل جرنلسٹ جو ہے نوائے وقت کی، وہ کہتی ہے کہ جی واٹ اباؤٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اوکے گول مول کر کے بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے باقاعدہ یہ کیا عمران خان نے، تو یہی کام جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ساحل الدین صاحب نے فیضان کے ساتھ بھی کیا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لینا، فیضان سے نمبر چاہیے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ فیضان نے پوسٹ بھی کی تھی نکلنے کے بعد نا فیس بک پہ، تو اس نے لوگوں نے پوچھا کہ ساحل نے کیا اس حوالے سے کام کیا، تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا، کیا کیسے کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، مولانا مودودی نے غالباً تنقیحات میں یہ بات لکھی تھی کہ جن لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے نا وہ نکل جائیں اسلام سے،
اسلام کے نظام سے جس دن لوگوں کو نفرت ہے نا، یہ مولانا مودودی نے باقاعدہ کہا تھا کہ وہ نکل جائے اسلام سے. یعنی آپ کو یہ قانونی اور یہ کاغذی مسلمان اس وقت دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ خارجی نہیں ہیں، نہیں تو ہم انہیں کافر کہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام نہیں چاہتے اس ملک میں. یہ کلمے کی صرف انہوں نے چھتری لی ہوئی ہے اور اس کی بیس کے اوپر یہ ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے خلاف یہ کیا کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھی جماعت کے ساتھ، کسی اچھے مشن کے ساتھ اٹیچ کرے جن کے پاس پورا روڈ میپ ہو، اور وہ اس حوالے سے ہر مسلمان کو اسی طریقے سے ڈیل کرے جیسے ان کا اپنا بھائی ہوتا ہے، ان کی جماعت کا بندہ ہوتا ہے، تاکہ ملک میں کوئی تبدیلی آ سکے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.